ممبر نور پر جلوہ فرما استاذ محترم حضرت علامہ و مولانا محمد قاسم مصباحی صاحب قبلہ، اور وہیں پر موجود علامہ اشرف القادری صاحب قبلہ اور میرے عزیز علامہ رفیق القادری صاحب قبلہ، اور پیچھے حضرت علامہ مولانا عارف القادری صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، و دیگر علماء کرام و شعراء اعظام و جمیع حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیان رضا ورلڈ، اور سفیان رضا ورلڈ کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی دبا دیجئے تاکہ ہم آپ کو اسی طرح کا ہر روز نیا ویڈیو دے سکیں۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا، اقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ آئیے ذرا سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، سرکار کل، فخر رسول، سیاح لامکہ، مالک انس و جاں، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں، اور پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجدد دین و ملت سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خود روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ابھی خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب ہم اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں اور جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلندی کا بیان فرما رہا ہے۔ آج میں اسی بلندی کو مفسرین کرام کے اقوال کی روشنی میں بیان کروں گا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ حضرات، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے بلند ہونے میں مفسرین کرام نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت کرنا لازم کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ کسی کا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت کرنا اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کی عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اور ان کی اطاعت نہ کرنے لگے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اختیارات مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، عظمت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، بلندی مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، عطائے مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، سنت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان عقل کے اندھوں کو نہیں معلوم، کیا ان لوگوں نے نہیں سنا کہ خود رب کائنات سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول کا حکم مانا تو بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ پتہ چلا کہ اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت کرنا مقبول ہوگا، اگر رسول پر ایمان لاؤ گے تو اللہ پر ایمان لانا مقبول ہوگا، اگر رسول کی عظمت و شان میں اپنی پیشانی خم کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا مقبول ہوگا، اگر رسول کے رسول ہونے کا اقرار کرو گے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا مقبول ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اور خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبی ہے بھائی، ماشاء اللہ۔ اور اللہ رب العزت سورہ نساء میں ہی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے حبیب، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں اپنا حاکم نہ بنا لے، اور پھر جو کچھ تم حکم فرماؤ اس سے اپنے دلوں میں کوئی روک نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ہر بات میں اس کی تصدیق کرے لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب اس کے لیے بیکار ہے، وہ کافر کا کافر ہی رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ کی اطاعت کرنا کامیاب ہوگا، اگر اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا تو اللہ پر ایمان لانا کامیاب ہوگا، اور اگر کوئی شخص میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے گا، میرے آقا پر انگشت نمائی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور حضرات مفسرین کرام نے دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ روزانہ 5 وقت کی اذان سنتے ہوں گے تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح ذرا نماز میں غور کیجئے، جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب ذرا اس کو سمجھنے کے لیے اس کے ترجمے پر بھی غور دے لیں۔ التحیات تمام زبانی عبادتیں اور تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ذکر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ سلامتی ہو تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں، اور سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو حضرات آپ نے غور کیا ہوگا اذان میں، اقامت میں اور نماز میں اللہ کے بعد کسی شے کا ذکر نہیں ہے، کسی ذات کا ذکر نہیں ہے، کسی ایسی شے کا ذکر نہیں ہے جو اللہ اور رسول اللہ کے درمیان فصل پیدا کر دے، کسی ایسی شے کا ذکر نہیں ہے جو خدا اور محبوب خدا کے درمیان فصل پیدا کر دے، کسی ایسی شے کا ذکر نہیں ہے جو خالق کائنات اور وجہ تخلیق کائنات کے درمیان فصل پیدا کر دے۔ اگر اللہ کے بعد کسی ذات کا ذکر ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، کائنات کے دولہ کا ذکر ہے، کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ ایمان والو دیکھ لو، ادا ہو کے نماز، ذکر نبی بلند ہے ذکر خدا کے بعد۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق کہ ارشاد ہوتا ہے محبوب ہمارے
ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا، یعنی جہاں ہماری یاد ہوگی وہاں تمہارا بھی چرچا ہوگا۔ ایمان بھی تمہاری یاد کے ہرگز کامل نہ ہوگا، آسمانوں کے طبقے زمینوں کے پردے تمہارے نام نامی سے گونجیں گے۔ مؤذن اذانوں میں، خطیب خطبوں میں، ذاکرین اپنی مجالس میں، واعظین اپنے منابر پر ہماری یاد کے ساتھ تمہارا بھی ذکر کریں گے۔ اشجار و احجار، آہوس و ثمار، دیگر جاندار معبودان کفار جس طرح ہماری توحید بتائیں گے، ویسے ہی بزمان فصیح و بیان صحیح تمہارا منشور رسالت پڑھ کر سنائیں گے۔ چار اکناف عالم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا غلغلہ ہوگا، سوائے اشقیاء ازل ہر ذرہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوگا، اور شکر سکو سور جناؤ جہاں پر اللہ لکھوں گا، محمد رسول سبحان اللہ بھی اللہ۔ تحریر فرماؤں گا۔ اور آپ آگے جی میرا کیا مولا بات ہے، ارشاد سبحان فرماتا ہے اللہ۔ کہ اپنے پیغمبروں کو، اولو العزم رسولوں کو ارشاد کروں گا کہ ہر وقت تمہارا دم بھریں اور تمہاری یاد سے اپنی آنکھوں کو روشنی، اپنے قلب کو ٹھنڈک اور اپنے جگر کو تسکین، اپنی بزم کو تسکین دے۔ اور آگے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے جو کتاب نازل کروں گا اس میں تمہاری مدح و ستائش ایسی تشریح و توضیح سے بیان کروں گا کہ سننے والوں کے دل بے اختیار تمہاری طرف جھک جائیں گے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر ایک عالم تمہارا دشمن ہو جائے اور تمہاری تنقیص شان میں مشغول ہو تو میں قادر مطلق ہوں، میرے ساتھ کسی کا کیا بس چل سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اے حبیب تمہاری شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدیوں سے دشمنان دین میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، میرے آقا کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرے آقا کی شان کو گھٹانے والے خود گھٹتے چلے جاتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اور میرے آقا کا ذکر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے بیان کرنے میں اور آپ کے سماعت کرنے میں جو بھی خطائیں واقع ہوئی اللہ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ توحید پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔